الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا صدق رسولہ النبی الکریم۔ ماہ صیام چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا جو موضوع تھا وہ ماہ صیام اور انسان کا باہمی تعلق تھا۔ آج ہمارا موضوع روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ ماہ رمضان ایک عبادت کا مہینہ ہے۔ جب ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے ذمے 4 عبادات فرض ہو جاتی ہیں، اور یہی 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ جہاں پر یہ اللہ کی بندگی کا اظہار ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ احسان کیا کہ انہیں انسانوں کی تربیت کا ذریعہ بنایا۔ دنیا کی تمام مہذب اقوام اپنی عوام، اپنی قوم کی تربیت کا کوئی نہ کوئی نظام ضرور دیتی ہیں۔ دین اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو اس پہلو کو خالی نہیں چھوڑا۔ ان کے لیے روحانی اور جسمانی تربیت کا مکمل انتظام کیا، اور یہ تربیت بھی 2 طرفہ ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ایک طرف اللہ سے تعلق کا اظہار ہیں، دوسری طرف ان تمام فرض عبادات کا تعلق ایک اجتماعیت سے وابستہ کر دیا گیا، اس کے لیے ایک اجتماعی ماحول دیا گیا۔ تو بنیادی مقصد ان عبادات کا انسان کے نفس کو مہذب بنانا ہے، اور یہ جو پورا انسانی اجتماع ہے یہ ایک مہذب بنیادوں پر آگے بڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی تلاوت کی گئی، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا۔ شعبان کا آخری دن ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت اس بنیاد پر ہے کہ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہر جگہ ہریالی نظر آتی ہے۔ کوئی سوکھی ٹہنی بھی کسی جگہ لگا دی جائے تو وہ بھی پتے نکال لیتی ہے، اور پھر آگے چل کر ایک بڑا درخت بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جس طرح بہار کا موسم ہر جگہ ایک ہریالی
اور ایک سبزہ پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح رمضان کا جو موسم ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ جو بھی اس مہینے کے اندر بھلائی کا طلبگار ہوتا ہے، اپنی اور اپنے معاشرے کی فلاح کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی روحانی قوتیں، اس کی تجلیات اور اس کا جتنا اس دنیا کے سے تعلق کا جو نظام ہے فرشتوں کے ذریعے، وہ مکمل طور پر اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ اسی بنیاد پر یہ مہینہ ایک عظمت والا مہینہ ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ شہر مبارکن، کہ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ برکت والے مہینے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے جو ایک نظام بنایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے، ان کی توجہات اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ممکن ہوتا ہے۔ اور یہ جب تمام چیزیں ایک اس خاص ماحول کے اندر رہ کر بندے کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں، تو پھر انسان کے لیے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں، چاہے ان معاملات کا تعلق انسان کی مادی زندگی سے ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس مہینے کے اندر جلیل القدر اوقات ہیں جس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ شہر فیہ، کہ اس مہینے کے اندر لیلۃ خیر من الف شہر، کہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس رات کی عبادت، جس رات کا عمل اگلے بہت طویل عرصے پر مرتب ہوتا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنا فرض کیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جو ہم تراویح کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو اس مبارک مہینے میں جو شخص کو بھلائی کا نفلی کام کرتا ہے تاکہ اسے اللہ کا تقرب حاصل ہو، تو اس کا نفع ایسے ہی ہے کہ جیسے باقی مہینوں میں فرض ادا کرنے سے وہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اس مہینے کا نفلی کام بھی، اس مہینے کی نفلی عبادت بھی، بھلائی کا کوئی بھی نفلی کام، وہ باقی مہینوں کے فرض کام کے برابر ہے۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ دیگر مہینوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ مثلا آپ نے اس مہینے زکوٰۃ ادا کی، وہ فرض ہے آپ پر، تو وہ باقی مہینوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب دے گی۔ اور اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کا اس مہینے میں کیا گیا صدقہ خیرات باقی مہینوں کے فرض کے برابر بن جاتا ہے، جیسے کوئی شخص کسی اور مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر عبادات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنا موقع ملے، چاہے وہ عبادت نفلی نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ مالی صدقہ خیرات ہو، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ،
والصبر ثوابہ الجنہ، یہ مہینہ صبر و استقامت پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اور صبر و استقامت کا نتیجہ جنت ہے۔ صبر ایک بہت بڑا خلق ہے جو انسان کے اندر برداشت اور استقامت پیدا کرتا ہے، اسے ڈٹ جانے کی طرف راغب کرتا ہے، اسے انتشار کی کیفیت سے نکالتا ہے، اسے ایک عمل کے تسلسل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ الجھتا نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا مسئلہ آ جائے تو اپنی اصل حقیقت سے ہٹتا نہیں ہے۔ ڈٹ جانا، اپنے کام میں تسلسل رکھنا، یہ بنیادی طور پر صبر ہے، اور معاشرتی استحکام کا تعلق صبر کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر دوسرے لوگوں کی ساتھ غمخواری، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی، یہ بڑا اہم عمل ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں بظاہر انسان کھانا پینا کم کر دیتا ہے، اس کے اوقات محدود ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم روزے اس لیے رکھیں کہ جی ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اختیاری چیز ہے کہ آپ کے پاس کھانے پینے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن آپ اللہ کے حکم پر رک گئے، اور اسی کا نتیجہ بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اگر وہ سوسائٹی مومنین کی ہے تو پھر پورا معاشرہ خوشحالی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، روزہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عمل انسان کا خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اب جو اللہ کے ساتھ خاص عمل ہے اسی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ گناہوں کی معافی کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کروایا جائے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اس عمل کا نتیجہ یہ ہے وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، کہ جہنم سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ کسی پر خرچ کرنا، کسی کو کھلانا پلانا، یہ بہت اونچے درجے کا عمل ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور پھر یہ جو عمل جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کروانا ہے، تو یہ جو روزہ افطار کروانے والا ہے اس کو بھی روزے دار کے برابر اجر دیا جاتا ہے، اور پھر اس روزے دار کے اجر میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ایسے فرد کے لیے بے شمار انعامات کرتے ہیں جو سوسائٹی میں بھوکوں اور پیاسوں کی فلاح کا تصور رکھتا ہے۔ یہاں پر صحابہ نے عرض کیا، قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول، لیسا کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کا روزہ کھلوائے۔ یہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس وقت بھی دیں گے جب ایک آدمی ایک گھونٹ دودھ او تمرتن، یا ایک کھجور، او شربت من ماء، یا ایک گھونٹ پانی سے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے۔ دیکھیں، کسی شخص کے پاس دودھ ہے، وہ اپنے حصے میں سے کچھ حصہ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، بہت معمولی حصہ، یا ایک کھجور کسی کو دے دیتا ہے، یہاں تک کہ پانی، اگر اس پانی سے بھی کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو تب بھی اسے وہ اجر اور وہ ثواب ملے گا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسے آگ سے، جہنم سے آزادی ملنے گی۔ تو اصل میں بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے مل بانٹ کر کھائیں، چاہے وہ کوئی معمولی درجے کے اندر ہی آپ کے پاس ہے۔ تو یہ جو مل بانٹ کر کھانے کا تصور ہے، اس سے بنیادی طور پر سوسائٹی میں خوشحالی آتی ہے، معاشرہ خوشحالی کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ عمل اگر ایک فرد کے لیے اتنا اہم ہے تو یہ عمل اگر پوری معاشرے کے میں قائم کر دیا جائے تو کسی بھی معاشرے کے اندر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، سب مل بانٹ کر کھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے وسائل کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کے پاس اس سے زیادہ ہے، ومن اشبع صائما، جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، ایک روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، تو اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا کہ اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دیکھیے، اب یہ تمام چیزیں روزے کے ساتھ جوڑی گئیں۔ ان میں سے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو ہم دنیاوی معاملات کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور معاشرتی معاملات کو تو ہمارے یہاں سمجھا ہی دنیاوی معاملات جاتا ہے، جبکہ یہ روزے کی اہمیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے، جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہمیں اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ روزے کی اتنی اونچی عبادت وہ کس طرح دوسرے لوگوں کے فلاح کا خیال رکھنے سے جڑی ہوئی ہے۔ پھر یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ فرمایا گیا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ 3 دہائیوں، 3 عشروں پر مشتمل ایک مہینہ، اسے رحمت، مغفرت
اور دوزخ کی آگ سے آزادی قرار دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جو معمولی سی لغزش پر بھی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور پھر ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ نیک تو نہیں، لیکن اس سے اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہ طبقہ، اس کے لیے مغفرت کا مہینہ۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو اپنے نفسوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے، بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے، لیکن وہ گناہ اسے بعض مرتبہ ماحول کی وجہ سے مجبور کر دیتے ہیں، اس طرف لے جاتے ہیں، لیکن وہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ صالحین اور توبہ کرنے والے طبقے کے ساتھ ملتا ہے تو پھر اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اپنے نفس کی پاکی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور تیسرے عشرے میں اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے کہ اس نے 2 عشرے ان نیک طبقات کے ساتھ گزارے اور اب وہ معافی کا طلبگار ہے۔ اس کی مثال ہم عام زندگی سے لیتے ہیں، استاد اور شاگرد کے رشتے سے لیتے ہیں کہ ایک طالب علم شروع ایام سے ہی جب تعلیم کا آغاز ہوا وہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، استاد کی رہنمائی پر عمل کرتا ہے، جو ہدایات ملیں ان پر پورا عمل کرتا ہے، جو ذمے کام لگے اسے درست طریقے سے سر انجام دیتا ہے، اور وہ آخر تک اس عمل کو پورا کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک طالب علم درمیانی مدت میں ایک امتحان دیتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میرا امتحان بہت کمزور گیا، اور پھر وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے اور انہی کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے جو بہترین طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، اور پھر یہ دونوں طبقے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک تیسرا طبقہ جو بالکل آخری وقت کے اندر جا کر جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب تو اس تعلیمی سلسلے کو پورا ہونے کے بالکل آخری ایام آ گئے ہیں، تو اب بھی اگر میں نے کوشش نہ کی تو بالکل ناکام ہو جاؤں گا، تو وہ آخری دنوں میں ان دونوں کے ساتھ مل کر اپنی جتنی پچھلی کمی کوتاہیاں ہیں انہیں پوری کرتا ہے، اور آخر یہ تینوں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تینوں طرح کے طالب علم استاد کی نظر میں کامیاب ٹھہرتے ہیں، امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو سوسائٹی میں قانون پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ بڑی بنیادی اور اہم چیز ہے۔ اسی سے معاشرے کے اندر وحدت آتی ہے، اور قانون بھی قانون الہی ہو جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا ہو، اور پھر تربیت دے کر اس پر بہترین معاشرت استوار کرنے کی طرف راغب کیا ہو، تو وہ قانون معاشرے کے اندر ایک بہترین امن و امان اور خوشحالی کا نظام بناتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ اس مہینے میں جو اپنے ملازموں پر کام کی تخفیف کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، اپنے غلام اور خادم پر، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ،
غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے اور اسے آگ سے نجات دیتا ہے، چھٹکارا دیتا ہے۔ اب یہ بھی ایک سماجی عمل ہے کہ اس برکت والے مہینے میں جو شخص اپنے غلام یا اپنے خادم پر یا اپنے ماتحت پر کام کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ اب یہ بھی ایک فائدہ ہے اس رمضان کے مہینے کا۔ یوں تو پورا سال ہی اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایک بہترین سلوک کا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ پوری معاشرت کی اساس حسن سلوک پر رکھتے ہیں۔ گھر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ بہترین سلوک، پھر آپ کے ہمسائے کے ساتھ بہترین سلوک، مسافر کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اس سے ایک بہترین معاشرت پروان چڑھتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک مہینہ، یہ ایک پریکٹس ہے، یہ ایک تربیت ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کے نتائج معاشرے کے اندر یہ آنے چاہیے کہ وہ اس کی مخلوق کے لیے بھی بھلا چاہے، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ جو اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے تو وہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی رحم والا جذبہ اپنے اندر رکھے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی اس حدیث کی روشنی میں کہ روزہ جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ایک ذریعہ ہے، اس کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ ہے، وہیں یہ معاشرتی حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی معاشرہ ایک دوسرے سے حسن سلوک پر کھڑا ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر کھڑا ہو، معاشرتی فرائض کی ادائیگی پر کھڑا ہو، حکمران اپنا فرض ادا کریں اور پھر ان کے ماتحت رہنے والی رعایا وہ ایک بہترین اور خوشحالی کی زندگی پائے، تو وہ معاشرت بہت ہی بہترین معاشرت ہے۔ اور روزے کی تربیت دراصل ایک ایسے ہی منظم معاشرے کی تشکیل چاہتی ہے جہاں پر تمام اوقات کار کا بہترین سے بہترین استعمال ہو اور وہ سوسائٹی، اس کا ہر پہلو، اس کا ہر گوشہ وہ ترقی کی طرف جائے، وہ آگے کی طرف بڑھے۔ تو روزہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت کا مہینہ ہے، ایک تربیت کا مہینہ ہے، جس میں انہیں ان تمام پہلوؤں کی طرف متوجہ ہو کر منظم طریقے سے رمضان گزارنا چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے باقی 11 مہینے وہ اسی مہینے کی روشنی میں آگے بڑھنے چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔